السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حمل کے تیسرے مہینے میں وہ کون سی احتیاطیں ہیں جن پر عمل کر کے بچہ ضائع ہونے سے روکا جا سکتا ہے. بہت سے ایسے مریض ہم روز دیکھتے ہیں کہ جن کو دوسرے یا تیسرے مہینے میں بچہ ضائع ہو جاتا ہے اور مریض بہت ڈسہارٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے ویڈیو آخر تک بہت دھیان سے سنی ہے تاکہ آپ ان پوائنٹس کو پک کر سکیں جن کو دیکھتے ہوئے ہم بچہ ضائع ہونے سے روک سکتے ہیں. لیکن ایک بات ویڈیو کے شروع میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ مسکیریجز، کچھ اسقاط حمل اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ بچے میں جنیاتی نقص یا کروموسومل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، اور وہ ماں یا باپ کا قصور نہیں ہوتا، وہ بچے نے ضائع ہونا ہوتا ہے اپنے کروموسومل ڈیفیکٹس کی وجہ سے. اس کو ہم نہیں روک سکتے، وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. ہاں البتہ کچھ احتیاطیں ایسی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اختیار کر کے حمل کو زیادہ محفوظ بنایا جا سکتا ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر آ جاتا ہے کہ اپنی غذا کا خاص خیال رکھیں. آپ دیکھتے ہیں کہ روٹین میں ڈاکٹرز آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھئی اچھی خوراک استعمال کریں، متوازن غذا استعمال کریں. خوراک میں دودھ، انڈا، گوشت، پھل، سبزیاں سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب آپ انڈا استعمال کرتے ہیں یا گوشت استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ نے کچا انڈا یا آدھا پکا ہوا انڈا بالکل استعمال نہیں کرنا. پراپر پکا ہوا انڈا استعمال کریں. انڈر کوکڈ فوڈز جو ہیں یا مکمل طور پر پکے ہوئے کھانے جو نہیں ہوتے وہ ماں اور بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم دودھ کی بات کریں تو پراپر ابلا ہوا دودھ، جو دودھ ابلا ہوا نہ ہو، انپاسچرائزڈ ملک ہے، اس سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، وہ ماں اور بچے دونوں کے لیے انفیکشن کا سبب بن سکتی ہیں، اور انفیکشن کبھی کبھی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پر کیفین کا استعمال. بیسیکلی کیفین چائے، کافی یا کولڈ ڈرنکس میں موجود ہوتی ہے. اکثر پیشنٹس ہم سے کوسچن کرتے ہیں کہ ہم چائے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. آپ بالکل چائے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک اعتدال میں ضرورت ہوتی ہے. میکسیمم آپ 2 کپ چائے لے لیں. آپ کولڈ ڈرنکس بہت تھوڑی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ چائے یا کافی استعمال کرنے والے لوگوں میں سے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں کہ کوئی ایشو بھی آپ کو ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی دوا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مت استعمال کریں. آج کل پیشنٹس کو ویسے تو اویئرنیس ہے، لیکن وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو الٹی، موشن، پیٹ درد کی آلریڈی کبھی کبھی میڈیسن کھا کر آتے ہیں. دس از ناٹ سیف. آپ سوائے ایک پیناڈول کی گولی کے کوئی بھی دوا پریگنینسی میں ڈاکٹر کے بغیر مشورے کے استعمال بالکل نہیں کر سکتے. اسپیشلی بعض جو درد ختم کرنے والی دوائیاں ہوتی ہیں جیسے ہربل سپلیمنٹس ہوتے ہیں یا دیسی نسخے ہوتے ہیں، یہ پریگننٹ عورتوں کے لیے بالکل بھی سیف نہیں ہوتے. ہمیشہ کسی بھی مسئلے کے لیے اپنے گائنیکالوجسٹ سے رابطہ ضرور کریں. اس کے علاوہ چند اور اہم باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم حمل سیو کر سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلے آ جاتا ہے فولک ایسڈ کا استعمال. اور فولک ایسڈ یا پری نیٹل وائٹامنس جو آپ کے ہوتے ہیں بچہ پیدا ہونے سے پہلے یا پریگننسی کے دوران، وہ ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں، لازمی استعمال کریں. یہ بچے کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہیں. پانی کی مقدار مناسب استعمال کریں اور متوازن غذا استعمال کریں. اپنی تمام مقررہ قبل از پیدائش جتنی میڈیسنز ہیں وہ اپنی سپلیمنٹس میں اگین کہہ رہی ہوں کہ ضرور استعمال کریں. بعض اوقات خواتین کہتی ہیں کہ میڈم اگر ہم کھا لیں، کھانا پینا اچھا کر لیں تو ایسا نہیں ہوتا. جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا کھانا ہے، کس چیز میں کیا فولک ایسڈ ہے، کس میں وائٹامنز ہیں، کس میں وٹامن سی ہے، کس میں کیا چیز ہے. تو جو آپ کے سپلیمنٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کو ایک ٹوٹل اماؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں ان تمام ملٹی وائٹامنس کی جو آپ کو پریگنینسی میں ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اسی قسم کے مزید کچھ سوالوں کے لیے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے دماغ میں کچھ ہے مسکیریجز کے حوالے سے، پریگنینسی کے حوالے سے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. پلیز فالو فار مور ویڈیوز. تھینک یو.